सामईन کرام آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے میں ایک جاسوس تھا۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 9 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ایک نتیجے پر پہنچنے کے بعد میں نے اپنے قریب دھرا اخبار دوبارہ اٹھا لیا اور اس کا مطالعہ کرنے لگا۔ ابھی اخبار آنکھوں سے لگایا ہی تھا کہ جب اوپر والی سیڑھیوں سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں نے یہی سمجھا کہ پرکاش ہوگا کیونکہ وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد میری خیریت دریافت کرنے اوپر آ جاتا تھا، بلکہ کارخانے کے باقی ملازمین بھی جلوس کی شکل میں کچھ دیر پہلے مجھے شبھ کامنائیں ارپن کر چکے تھے۔ لیکن یہ کیا؟ ایک سے زیادہ قدموں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ چور کی داڑھی میں تنکے کے مستاق میں چوکنا ہو گیا، لیکن آنے والوں کی شکلوں پر نظر پڑتے ہی سکھ کا ایک لمبا سانس میرے منہ سے خارج ہوا۔ آگے پرکاش تھا اور اس کے پیچھے پونم اور سدرشنا، دونوں شاید کالج سے آ رہی تھی۔ سفید ساڑی پر پونم نے سرخ سویٹر پہن رکھا تھا، ناگن زلفیں بل کھا کر شانوں پر پھیلتی چلی گئی تھی۔ وہ روایتی ہندو لڑکیوں کی طرح جوڑا کم ہی باندھا کرتی تھی۔ دھوپ کی تمازت سے اس کے گالوں کا رنگ تپ کر گلابی ہو رہا تھا۔ اس کی پلکوں کے اجالے گندمی آنکھوں کی جوت جگا رہے تھے۔ وہ اپسرا جس نے ہمالیہ کے دامن میں بیٹھے تیاگی کی 100 سالہ تپسیا کو ایک ہی جھلک دکھا کر غارت کر دیا تھا، شاید دوسرا جنم لے کر میرے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی پروقار چال میں کرنوں پرانی کسی حسن کی ملکہ کا وقار سمٹ آیا تھا۔ وہ پاربتی تھی جو آکاش سے دھرتی پر پرگھٹ ہو کر اپنے پریم پجاری کو اپنے درشن دینے آن براجما ہوئی تھی۔ میرا رواں رواں مسرت سے ناچ اٹھا۔ اسے دیکھتے ہی میری شریانوں میں انبساط کا سمندر ٹھاٹھیں مارنے لگا۔ ایک وجدانی کیفیت، ایک ان دیکھا نشہ مجھ پر طاری ہو گیا۔ میں نے اپنا دامن دل وا کیا اور وہ میری دھڑکنوں پر چلتی چلی آئی۔ کیا ہو گیا؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ ویر جی، سدرشنا کے لہجے میں چھپی محبت کا اپنا تقدس تھا۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی۔ میں نے دونوں کو مختصر جواب دیتے ہوئے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پرکاش کو پونم کی مجھ سے محبت کی گہرائی کا کسی حد تک ضرور احساس تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ پونم کو مطمئن کرنے کے بعد میرے پاس لایا ہوگا۔ پھر بھی ہم دونوں ہی کچھ پریشان تھے۔ ذرا مہاویر بننے لگے تھے بھائی صاحب، اس نے مذاق میں پونم اور سدرشنا کا استفسار ٹالنا چاہا۔ اصل میں بات یہ ہے بھائی کہ فلمیں دیکھ کر اپن پر بھی ہیرو کا بھوت سوار ہو گیا، میں نے دانت نکالتے ہوئے کہا اور ایک مرتبہ پھر انہیں مطمئن کرنے کے لیے وہی کہانی دہرا دی۔ زیادہ چوٹیں تو نہیں لگیں؟ دونوں نے ایک سوال مختلف کیفیتوں کے ساتھ بے قراری سے پوچھا۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ کو درشن دینے کے لیے یہاں نہیں ہسپتال آنا پڑتا۔ میں نے فضا کو حتی المقدور سنجیدہ بنانے سے گریز کیا۔ بھگوان نہ کرے، پرماتما نہ کرے، بے ساختہ دونوں کے منہ سے باری باری نکلا۔ میں نے قریباً سارے جسم پر کمبل اوڑھ رکھا تھا۔ چہرہ چونکہ ڈاکٹر کی مہربانی سے سوجن سے محفوظ رہا تھا، اس لیے دونوں کو صورتحال کی سنگینی کا احساس نہ ہو سکا۔ لیکن جتنی دیر وہاں سدرشنا اور پرکاش بیٹھے رہے، پونم کو ایک پل قرار نہ آیا۔ اصل میں وہ دونوں ہمیں اپنے کالج کے مینا بازار میں لے جانے کے لیے آئی تھی۔ میں نے تو تینوں کو بھیجنا چاہا، لیکن سدرشنا اور پرکاش بھی بادل نخواستہ میرے ضد کرنے پر گئے تھے، جبکہ پونم وہیں رہ گئی تھی۔ ایک بات پوچھوں پرکاش بابو؟ پونم نے جھکی پلکیں اٹھائیں۔ میں نے حسب معمول کہا۔ آپ یہ لاؤبالی زندگی آخر کیوں گزارتے ہیں؟ جو کام پرکاش بھیا کرتے ہیں وہ آپ کیوں نہیں کرتے؟ انہیں باہر شہروں میں جانے دیجیے کرے نا۔ آپ یہاں کے معاملات سنبھال لیجئے۔ بابو جی بھی آپ کی بات مانتے ہیں اور کسی اور کی تو سنتے نہیں۔ ان کے قریب رہنے سے ممکن ہے وہی اب سیاست سے باز آ جائیں، ورنہ تو حکومت اب خاصی سختی کرنے لگی ہے۔ آپ کم از کم میرا نہیں تو ماتا جی کا ہی خیال کیجئے۔ اس نے قریباً روحانسی آواز میں کہا۔ اگر تمہیں اس واقعے نے زیادہ ہی متاثر کر دیا ہے تو میں بھاگ کر دکھا سکتا ہوں کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ معمولی سا حادثہ تھا، بس مجھ سے برداشت نہ ہوا کہ کوئی مجھے کمزور جان کر میرے پیسے چھین لے۔ پھر یوں بزدلوں کی طرح زندگی گزارنا مجھے تو اچھا نہیں لگتا۔ میں نے اپنے جذباتی کیفیت کو دبانے کے لیے لفظوں کی آڑ لینا چاہی، لیکن بے سود۔ اس کے لہجے میں
सिमटी अपनायत ने मुझे पिघला दिया। पूनम ने इस मर्तबा पलकें उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू मचल रहे थे, और मैं नहीं चाहता था कि ये अनमोल मोती यूं लुटा दिए जाएं। शायद लाशऊरी तौर पर मेरी ख्वाहिश ये रही थी कि पूनम इस वक्त तक उन्हें महफूज रखे जब ये सूते खुश्क पड़ जाएं। वो रोना चाहेगी और रो ना पाएगी। वो मेरी चारपाई पर बैठी थी। मैं बेइख्तियार होकर उठा, उसकी ठोड़ी को छूते हुए उसे मुखातिब किया, लेकिन मेरी इस हरकत का रद्द-ए-अमल शदीद था। पूनम ने आंसुओं से भीगी लाचार सी मुस्कुराहट से मेरी सिमत देखा और मुझ में समा गई। आंसुओं का दरिया उसकी शबनमी आंखों से बह निकला। मैंने उसे तशफ़ी देना मुनासिब न जाना, क्योंकि इन लम्हात का तकाजा यही था कि वो अपना गुबार निकाल ले। जाने कब तक वो मुझसे लिपटी मेरी धड़कनों में समाई रही। जी तो चाहता था कि ये लम्हे अमर हो जाएं, लेकिन हाय री मजबूरी। मैंने उसे खुद से अलहदा करके उसके चांद से चेहरे को अपने हाथों के कटोरों में रखकर ऊंचा किया। एक बात कहूं पूनम, मैंने उसके मखसूस लहजे में उसी को मुखातिब किया, लेकिन वो खामोश रही। तुम कभी कभी इस तरह आंसू जरूर बहाया करो, मैंने उसकी आंखों में तैरने वाले गुलाबी डोरों में से उभरते हुए कहा। तुम्हारी आंखों की गजबनाकी बढ़ जाती है। मैं उसकी इस्तफसाराना नजरों में फिर डूब गया, और उसके लजाने की अदा ने मुझे मार डाला। अच्छा, अपनी आंखें पोंछ डालो, कहीं चलते हैं। कहाँ? उसकी आंखों ने फितने जगाते हुए पूछा। जहां धरती और आकाश गले मिलते हैं, मैंने फिल्मी लहजे में कहा, और पूनम की हंसी ने फिजा में नकरई घंटियां बजा दी। लेकिन ये ठीक नहीं, आप आराम कीजिए ना, उसने हंसी को रोक कर कहा। है भगवान, ये खूबसूरत कन्या हमसे पीछा छुड़ाने के लिए कैसे छल करती है। मैंने दोनों आंखें बंद करते हुए पंडितों के से लहजे में कहा। एक मर्तबा फिर पूनम खिलखिला उठी। मेरी सेहत तो इस बात की इजाजत नहीं देती थी कि मैं चहलकदमी करता फिरूं, लेकिन चारपाई का होकर रहना भी मुझे मंजूर नहीं था। कपड़े बदलकर मैं पूनम के साथ आहिस्ता आहिस्ता नीचे चला आया, और हम दोनों रिक्शे में बैठकर एक खूबसूरत स्नैक बार में जा पहुंचे। स्नैक बार के रोमांटिक माहौल में बैठे हुए मेरा माजी, हाल और मुस्तकबिल सब कुछ मुख्तलिफ मेज़ों के गिर्द बैठे नौजवानों के जो अपनी अपनी पूनम के साथ उस गोशाए आफियत में चले आए थे, सिगरेटों के उठते धुओं के मरगोलों में कहीं खो गया था। यहाँ सिर्फ मैं था और पूनम के संग की खूबसूरत महक, जिसने मेरे गिर्द हिसार तान कर सारे रंज और कल्फतें भगा दी थी। मेरे पहलू में बरगद की वो ठंडी छाया बैठी थी, जिसके दामन में पनाह लेकर दरमांदा काफिलों के राहरो अपनी तरिशना बुझाते थे। उसका कुर्ब मोहब्बतों का प्याम्बर था। वो मोहब्बत की गीता थी जिसके लिए राम ने बनवास लिया था। उसकी तलाश में सदियों से न जाने कितने तपधारी हिमालय की तराइयों में भटक रहे थे। वो तिब्बत की देवदासियों का हसीन गीत थी, जिसे आने वाले मुसाफिरों की याद में गाया जाता था। राजा इंदर के दरबार की वो हसीन मलका सावन की चांदनी बनकर मेरे मन में उतर गई थी। खयाम की उस हसीन रुबाई के साथ बैठकर पी जाने वाली कॉफी जामे हयात बन जाती थी। वक्त का एहसास मिट जाता था, और घड़ियों की गर्दिश रुक जाती थी। बहुत वक्त हो गया, घर भी जाना है, माताजी परेशान ना हो। मैंने उन्हें कॉलेज से सीधे घर आने को कहा था। बिला आखिर वो मुझे मरती मारती दुनिया में वापस ले आई। हम दोनों उठे। बस अड्डे तक मैं उसे रिक्शे में छोड़ आया। मैंने उससे विनती की कि वो घर में किसी को मेरी हालत से आगाह न करे। फिर पूनम अपनी खुशबुएं हमरा लिए रायकोट चली गई, और मैं उसी रिक्शे में प्रकाश के पास आ गया। प्रकाश और सदरशना मीना बाजार से वापस आ चुके थे और मेरे ही मुंतजिर थे। दोनों ऊपर कमरे में बैठे एक दूसरे को दादे इश्क दे रहे थे। आपका तो श्रीमान जी सीधा सा इलाज था, मैंने तो झांकी मारी। प्रकाश ने मेज पर रखी जूं की तूं दवाइयों पर नजर डालते हुए कहा। क्या महाराज जी? मैंने मुअद्दब लहजे में कहा। पूनम दीदी, बजाय उसके सदरशना ने कहा, और हम तीनों कह कहा मार कर हंस दिए। दोनों थोड़ी देर तक मुझसे बातें करते रहे, फिर प्रकाश उसे छोड़ने चला गया। 3-4 रोज तक मैंने सिर्फ आराम किया। रोजाना पूनम और सदरशना आ जाती, और हम दोनों प्रकाश अपनी अपनी दुनियाओं में खोए रहते। मेजर भास्कर के कत्ल के मुतल्लिक हमारी स्कीम कामयाब रही, और तफ्तीशी अफसरान को यकीन की हद तक इस बात का गुमान गुजरने लगा कि जरूर उस स्वामी के बच्चे का मेजर भास्कर के कत्ल में कोई हाथ है। अपने मुकामी दोस्तों की मदद से हमने ऐसा जाल फैलाया कि जिससे भारतीय सिक्योरिटी के हाथ ऐसे शवाहिद आ गए, जिनकी रूह से यह बात साबित हो गई
کہ سوامی دیانند کا بااثر سمگلروں کے ساتھ ضرور کوئی خفیہ رابطہ ہے۔ اس کے علاوہ ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ انہیں سوامی دیانند اور میجر بھاسکر کے درمیان لڑکیوں کے معاملے میں چلنے والی خفیہ رقابت کا علم ہو جائے۔ جب یہ باتیں اعلیٰ افسران کے کانوں تک پہنچی تو انہوں نے فوری اقدام کے طور پر اپنا دست شفقت مہاراج کے سر پر سے اٹھا لیا۔ سوامی ہکا بکا رہ گیا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیوں اور کیسے ہو گیا۔ ہماری پلاننگ دراصل اتنی بے داغ تھی اور منصوبہ بندی اتنی شاندار کہ دور دور کی کوڑی لانے والے مخبر بھی بھونچکے رہ گئے، اور حالات کا علم بھگوان کو اس وقت ہوا جب وہ ہاتھ سے نکل گئے۔ سیکیورٹی والوں نے اسے وارننگ دیے بغیر اس سے رابطہ ختم کر لیا، اور مہاراج دیانند سوامی زخمی ناک کی طرح سر پٹکتا رہ گیا۔ کھیل اب صحیح معنوں میں دلچسپ ہو گیا تھا۔ بھارتی انٹیلیجنس اور سوامی دیانند کے آپس میں الجھ جانے کا مطلب یہ تھا کہ میدان ہمارے لیے کافی حد تک صاف ہے۔ میری ذمہ داریاں بھی ساتھ ہی بڑھ گئیں۔ اب مجھے اپنی تمام تر ذہنی صلاحیتیں بروئے کار لا کر دو محاذوں کو بیک وقت سنبھالنا تھا۔ ایک طرف تو مجھے ایسے حالات پیدا کرتے رہنا تھا کہ بھارتی کاؤنٹر انٹیلیجنس سوامی دیانند کے خفیہ معاملات اور میجر بھاسکر کے قتل میں الجھی رہے۔ دوسری طرف اس علاقے میں کام کرنے والے ایجنٹوں کی رہنمائی اور ممکن حد تک حفاظت بھی میرے ذمہ آن پڑی تھی۔ میرا زیادہ تر وقت لدھیانہ کے گرد و نواح اور رائے کوٹ وغیرہ میں ہی گزرتا تھا۔ اپنے زخمی ہونے کے قریباً 15-20 روز کے بعد میں راج کمار سے ملنے اس کے میس میں پہنچ گیا، کیونکہ اس کی پرخلوص اور پر اسرار دعوت مجھے اچھی طرح یاد تھی، اور ایسے دوستوں کی تو ہمیں اکثر ضرورت رہا کرتی تھی۔ ہوائی اڈے کے نزدیک میں کافی دیر بعد پھٹکا تھا، کیونکہ اس اثنا میں پے در پے ایسے واقعات پیش آ چکے تھے جنہوں نے میری آمدرفت اس طرح خاصی کم کر دی تھی۔ میں جان بوجھ کر اوقات کار میں ہوائی اڈے پر پہنچا۔ گارڈ روم پر میں نے فلائٹ لیفٹیننٹ راج کمار کا نام بمائے ٹریڈ لکھوایا اور ملاقاتی کے خانے میں دوست کے بجائے رشتہ دار کا اندراج کروا دیا۔ چند سیکنڈ کے بعد ہی گارڈ روم کے فون پر اس سے میرا رابطہ ہو چکا تھا۔ اتفاق سے وہ اپنے آفس میں ہی موجود تھا، اس نے مجھے بھلایا نہیں تھا۔ شاید اسی لیے مجھے اپنے نام کے ساتھ اپنا تعارف نہیں کروانا پڑا۔ میرا نام سنتے ہی اس کی باتیں کھل گئیں۔ او تھینک یو سر، اس نے فون پر ہی میری آمد پر میرا مشکور ہونا شروع کر دیا۔ ارے یہ کیا، اتنی دور سے شکریہ وصول ہونے سے رہا۔ او سوری، اچھا میں اردلی بھیج رہا ہوں۔ اوکے۔ میں نے اگلی بات سنے بغیر فون بند کر دیا اور گارڈ روم کے ایک کونے میں سلیقے سے سجائے ایک صوفے میں دھنس کر اس کے اردلی کا منتظر ہو گیا۔ اس کا آفس یہاں سے 2-3 فرلانگ دور تھا، کیونکہ مجھے لینے کے لیے اس نے ایک جیپ بھیجی تھی۔ جیپ سے ایک سکھ کارپور اتر کر اندر آیا۔ اس نے میرا نام پکار کر میری بابت دریافت کیا، اور تھوڑی دیر کے بعد میں ایئر بیس کے رن وے کے نزدیک سفر کرتا ہوا اس برانچ کی طرف جا رہا تھا جہاں میرا کزن فلائٹ لیفٹیننٹ راج کمار آن ڈیوٹی تھا۔ جیپ اس کے آفس سے جو ہوائی اڈے کے ایک کونے میں بنا ہوا تھا کچھ فاصلے پر جا کر رک گئی۔ اپنے دفتر کے باہر وہ میرا منتظر تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ مسکراتا ہوا میری طرف بڑھا اور ہیلو کا نعرہ لگاتے ہوئے مجھ سے بغل گیر ہو گیا۔ میں نے بھی اس سے کچھ گرم جوشی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ کیسے بھول پڑے اس طرف شریمان جی، اس نے دفتر میں ایک کرسی پر مجھے بیٹھنے کو کہتے ہوئے بے تکلفی سے پوچھا۔ اس طرف بھول کر کون آ سکتا ہے؟ گارڈ روم والے گھسنے دیں گے کیا؟ میری بات پر اس نے کہا لگا کر داد دی۔ میں تو سمجھا تھا کہ آپ لوگ شاید مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں۔ وہ کیا نام تھا ان شریمتی جی کا؟ پونم۔ ہاں، وہ دیوی جی تو شاید برا مان گئی تھی۔ بھلا پونم کے حوالے کے بغیر ہماری دوستی ہی کیا تھی؟ ارے نہیں مہاراج، ایسی بھی کیا بات، بس عورتیں ذرا ایسی ہی ہوتی ہیں۔ ہم دونوں نے خواہ مخواہ دانت نکال دیے۔ راج کمار نے اپنے اردلی کو کینٹین سے چائے لانے کا حکم دے دیا اور دوبارہ میری طرف متوجہ ہو گیا۔ آپ بڑے خوش قسمت ہیں جو ایسی خوبصورت لڑکی آپ کی پتنی بننے والی ہے۔ تھینک یو، سوائے اس کے اور میں کیا کہہ سکتا تھا؟ بمشکل میں نے گفتگو کا رخ بدلا، ورنہ اس کے تو دل و دماغ پر پونم ہی چھائی ہوئی تھی۔ آہستہ آہستہ میں اسے مطلب کی بات کی طرف لے آیا، لیکن اتنی معصومیت سے کہ اسے بظاہر یہی احساس ہو رہا تھا کہ وہ میرے استفسار کیے بغیر سب کچھ بولتا چلا جا رہا تھا۔ فلائٹ لیفٹیننٹ راج کمار کا تعلق گراؤنڈ سٹاف سے تھا، اور وہ ٹیکنیکل سٹاف کا آفیسر تھا جس کے ذمہ جہازوں کی دیکھ بھال اور مرمت وغیرہ کے فرائض ہوتے ہیں۔ اس لیے اس کا آفس بھی رن وے سے کچھ فاصلے پر ایک ورکشاپ کے کونے میں بنا ہوا تھا۔ اس ورکشاپ میں عموماً جہازوں کو پرواز سے پہلے یا پرواز کے بعد
چیکنگ وغیرہ کے مراحل سے گزارنے کے لیے لایا جاتا تھا۔ میں کمال سادگی سے راجکمار کے منہ سے جہازوں کی مختلف خصوصیات اگلوا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس نے ممکنہ حملے کے پیش نظر اڈے کے دفاعی انتظامات، مختلف محکموں کی کارکردگی اور اپنے فائٹرز کی قوت حملہ اور قوت دفاع سے مجھے آگاہ کرنا شروع کر دیا۔ قریباً 1 ڈیڑھ گھنٹے کے بعد وہ میرے بڑھتے ہوئے اشتیاق کے پیش نظر مجھے اپنی ورکشاپ میں اپنے ہمراہ لے جا رہا تھا۔ اس نے اتنی تفصیل سے مجھے سب کچھ سمجھا دیا تھا کہ میری جگہ کوئی مبتدی بھی ہوتا تو بھارتی ایئر فورس کے کسی مقابلے کے امتحان میں ضرور بیٹھ جاتا۔ ورکشاپ کیا تھی، اچھی خاصی گراؤنڈ ہی کہہ لیجئے، جس پر لوہے کی چادروں کے شیڈ ڈال کر ان پر خاکی اور سبز رنگ کر کے انہیں کیموفلاج کیا گیا تھا۔ ہوائی اڈے میں پلیٹ فارم کا جدید نظام کار فرما تھا اور رن وے سے اپنے ٹیکسی ٹریک پر سفر کرتا ہوا ایئر کرافٹ مختلف مراحل سے گزر کر چند منٹ کے اندر اپنے مخصوص ہینگر میں پہنچ جاتا تھا، جس کے بعد مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے درجنوں ایئر مین اس کے مختلف حصوں سے چمٹ کر اپنے اپنے کام میں مصروف ہو جاتے تھے۔ قریباً آدھ گھنٹے تک میں نے راجکمار کے ساتھ گھوم پھر کر ورکشاپ کا گہری نظروں سے جائزہ لیا۔ اس اثناء میں سوائے اس کے کہ میں خود ایئر کرافٹ میں داخل نہیں ہوا، شاید ہی کوئی ایسا مرحلہ رہ گیا تھا جس سے میں نہ گزر سکا۔ بسا اوقات تو مجھے خود پر رشک آنے لگتا تھا، لیکن پھر میرا پرتشکر دل بارگاہ ایزدی میں جھک جاتا، جس کی لامحدود کرم فرمائیوں کے طفیل میرے راستے کی تمام مشکلات ایک ایک کر کے ہٹ جاتی تھی اور بظاہر مشکل بلکہ ایک حد تک ناممکن کام میرے لیے آسان اور ممکن بن جاتا تھا۔ راجکمار ڈیوٹی سے آف ہو کر مجھے ساتھ لیے میس میں چلا آیا، جہاں دوپہر کا کھانا میں نے اس کے ساتھ کھایا اور اگلے 3 4 روز کے بعد اس سے کلب میں ملنے کا وعدہ کر کے واپس آ گیا۔ واپسی پر میں سیدھا رائے کوٹ ہی چلا آیا تھا، چونکہ اگلے روز چھٹی تھی۔ اس روز پڑوس میں شادی تھی اور ان لوگوں نے جگہ کی تنگی کے پیش نظر ہمارا گھر بھی مستعار لے رکھا تھا۔ بارات کسی دوسرے شہر سے آنے والی تھی۔ شادی کی تقریبات تو پچھلے 1 ہفتے سے شروع ہو چکی تھی، لیکن اپنے جوبن پر وہ آج پہنچی تھی، کیونکہ اگلے روز بارات آنے والی تھی۔ یہ لڑکی، جس کا نام شوبھا تھا، بابوجی کے ساتھ والے گھر میں رہتی تھی اور ایک کلرک کی بیٹی تھی۔ شوبھا چونکہ پونم کی بچپن کی سہیلی تھی، اس لیے اس کی شادی میں بھی پونم کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا تھا۔ اس کے شدید اصرار پر میں بھی آج ہی آ گیا تھا، ورنہ تو مجھے شور شرابے سے وحشت ہوتی تھی۔ گھر پر بابوجی اور ماتا جی حسب معمول بحث میں مصروف تھے۔ بابوجی ایسے موقعوں کی تلاش میں رہتے تھے جب انہیں ہندو دھرم پر چوٹ کرنے کا موقع مل سکے، اور خوش قسمتی سے انہیں یہ مواقع میسر آتے رہتے تھے۔ چونکہ میرے مطالعے اور مشاہدے کی حد تک تو میرے علم میں یہی بات آئی تھی کہ ہندوازم کسی باقاعدہ نظام حیات کا نہیں، بلکہ بے شمار اور انتہائی فضول رسومات کے ایک مجموعہ کی شکل ہے۔ ہر دوسرے تیسرے ہفتے کوئی نہ کوئی تہوار اور اس کی مناسبت سے کوئی نہ کوئی پوجا دیکھنے کو ملتی تھی۔ شادی بیاہ کی تو اتنی بے شمار اور ایسی عجیب و غریب رسومات دیکھنے کو آتی تھی کہ بے اختیار ان لوگوں کی عقل پر ماتم کرنے کو جی چاہتا تھا۔ اور مزے کی بات یہ تھی کہ یہ تمام فضول رسومات جو ان موقعوں پر انجام پاتی تھی، وہ ہندو دھرم کا باقاعدہ حصہ تھیں، اور ان سے دامن بچانے والا ناستک اور دھرم کا باغی کہلاتا تھا۔ اگر یہ رسومات صرف معاشرے کا حصہ ہی ہوتی تو ممکن ہے سماج سدھار قسم کے پروگراموں کی آڑ لے کر کوئی غریب آدمی ان سے جان چھڑا سکتا، لیکن دھارمک کا لیبل چسپاں ہونے کے بعد کسی کا ان سے بچ نکلنا ممکن نہیں تھا۔ ہندو دھرم جہاں بابوجی کی کمزوری تھا، وہاں ماتا جی کی چڑ، اور اب تو بابوجی کے ہاتھ یہ دلچسپ مشغلہ آ گیا تھا کہ وہ ایسے کسی نہ کسی موقع کے منتظر رہتے، پھر ماتا جی کے سامنے چھوٹی سی بات کہہ کر جواب میں ان کی لمبی چوڑی تقریر سن لیتے۔ دونوں بوڑھوں کی ایک بات قابل ستائش تھی کہ طبیعتوں میں اس قدر بودل مشرکین رکھنے کے باوجود وہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے اکتائے نہیں تھے۔ کبھی ان کے درمیان تلخ کلامی کی نوبت بھی نہیں آئی تھی۔ بس ہوتا یہی تھا کہ بابوجی کہتے اور ماتا جی کی سن بھی لیتے۔ اچھا اچھا بابا، جانے دو، جو تم کہتی ہو وہی صحیح ہوگا۔ بابوجی نے مجھے آتے دیکھ کر بحث ختم کرنا چاہی۔ ماتا جی بھی میرے نمسکار پر چونکی اور آگے بڑھ کر میرے سر پر ہاتھ پھیرنے لگیں۔ کیا بات ہے صاحبزادے، کچھ کمزور دکھائی دے رہے ہو؟ بابوجی نے میرا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ ان کا کہنا کسی حد تک بجا بھی تھا، کیونکہ پچھلے حادثے کے بعد سے میں بھی نکاہت سی محسوس کرنے لگا۔
اور علاج پر بھی خاص توجہ نہیں دی تھی، اس لیے کچھ کمزوری باقی رہ گئی تھی۔ فی الحال تو ایسی کوئی بات نہیں، آئندہ کے لیے البتہ۔ میں نے فکرہ ادھورا ہی چھوڑ دیا۔ سامنے سیڑھیوں سے اجنتا کی مورت اس طرف آ رہی تھی۔ آج اس نے اپنی زلفیں سلیقے سے باندھ کر ان میں شادی کی رسم کی مناسبت سے چنبیلی کے پھولوں کا گجرا ٹانک رکھا تھا۔ سفید پھولوں کے حسن کو اس کی گھنیری زلفوں نے چار چاند لگا دیے تھے۔ اپنی نیلی ساڑی کا پلو سنبھالتی وہ وش کنیاؤں کی طرح نپے تلے قدموں سے میری طرف بڑھتی چلی آئی۔ جب اس نے ایک ادائے دل ربانہ سے اپنے دونوں ہاتھ باندھ کر نمستے پکارا تو مجھے بنگال کی وہ جوگنیں یاد آ گئیں جو صرف ناگ پوجا کے روز اپنا جوبن دکھاتی ہیں۔ بنگال کی ساحرہ نے اپنی پلکوں کے اجالے مجھ پر بکھیرتے ہوئے میری خیریت دریافت کی، اور جب گہری نظروں سے میرا جائزہ لے چکی تو اچانک اس کے خوبصورت چہرے پر تشویش کے آثار ابھرے۔ بابو اور ماتا جی اس اثنا میں رسوئی میں چلے گئے تھے۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ ابھی تک تو تھا، لیکن شاید اب نہ رہ سکوں، میں نے گھمبیر لہجے میں اس کی طرف جھکتے ہوئے کہا، لیکن پھر سنبھل گیا کیونکہ دروازے سے اس کی سکھیاں اندر داخل ہو رہی تھیں۔ اس کے علاوہ بھی نچلے حصے میں مہمانوں کا قبضہ تھا۔ پونم نے میرے کمرے میں کسی کو داخل نہیں ہونے دیا تھا۔ میرے آرام میں کسی کی خلل اندازی اسے کب گوارا تھی۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں چلا آیا اور بستر پر دراز ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر آہٹ ہوئی اور پونم اندر چلی آئی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانے آئی تھی، لیکن میں نے معذرت کر لی اور طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے وہیں لیٹا رہا۔ پونم نے بھی زیادہ تکرار نہ کی، اسے میری عادات کا احترام کرنا آ گیا تھا۔ یہ بابو جی اور پونم کے استفسار کا اثر تھا یا پھر میری حد سے بڑھتی ہوئی لاپرواہی کہ اب واقعی مجھے اپنا جسم ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اصل میں لدھیانہ میں ہی ایک دو دن کے بعد ڈاکٹر صاحب کی دوائی سے جان چھڑا چکا تھا، جبکہ انہوں نے کم از کم 10 روز تک لگاتار دوائی استعمال کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ پہلے سر بھاری بھاری سا محسوس ہوا، پھر تپش کا احساس ہونے لگا اور قریباً 1 گھنٹے کے بعد بخار مجھ پر غالب آ گیا۔ آہستہ آہستہ یہ نوبت آئی کہ میری کنپٹیاں درد سے پھٹنے لگیں۔ گھر میں مہمانوں کی چہل پہل تھی، لڑکیاں ڈھولک پر شادی بیاہ کے گیت گا رہی تھیں۔ اس سے پہلے پونم کی آواز کا گداز میں نے صبح پوجا کے وقت اس کی بھجن کتھا میں دیکھا تھا، لیکن اس کی آواز کا لوچ اور رچاؤ آج محسوس ہو رہا تھا۔ گیت کے بول اس کے ہونٹوں سے پھسلتے تو فضائیں گنگنا اٹھتیں۔ سر اور لے کا حسین سنگم بنی وہ اپنی سکھیوں کے عین درمیان دلہن کے سامنے ڈھولک کی تھاپ پر جدائی کے گیت گا رہی تھی۔ اول تو تمام بھارتی لڑکیاں ہی کلاسیکل ناچ اور گانے بجانے پر عبور حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اگر نہیں تو کم از کم معمولی گانا بجانا انہیں ضرور سیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ ان کی روزمرہ کی عبادات میں شامل ہے۔ اگر میں پونم تک اپنی بیماری کی خبر پہنچا دیتا تو اس کے ناچ سے محروم ہو جاتا، جس کا مظاہرہ اس نے تھوڑی دیر کے بعد کرنا تھا۔ میں چپ چاپ اپنے کمرے سے نکلا اور بازار میں پہنچ گیا۔ ایک میڈیکل سٹور سے میں نے اپنی دانست کے مطابق کچھ دوائیاں خرید کیں اور اپنے کمرے میں آ کر انہیں نگل کر لیٹ گیا۔ دوائیاں خاصی تیز اور زود اثر تھیں، مجھے کم از کم تھوڑی دیر کے لیے درد سے نجات مل گئی۔ شام ڈھلتے ہی پونم میرے کمرے میں دوبارہ آئی۔ اس نے کلاسیکل ناچ کے لیے مخصوص سنگھار کر رکھا تھا۔ میری کوئی بات سنے بغیر وہ مجھے ہاتھ پکڑ کر نیچے لے آئی اور پہلے سے میرے لیے مخصوص کرسی پر مجھے بٹھا دیا۔ اس کا گرو، جو شکل سے گدھا زیادہ اور گرو کم دکھائی دیتا تھا، اپنی شاگردوں کے درمیان براجمان تھا۔ پونم نے مجھے اس کمبخت کے پاؤں چھونے کو کہا جو یہاں کی روایت تھی۔ یہ تو ناممکن تھا کہ میں اس کے پاؤں لاگوں، میں نے گرو مہاراج کہہ کر اسے نمسکار ضرور کیا۔ اس سے زیادہ کی امید پونم کو بھی نہیں تھی، وہ بیچاری اسی پر خوش ہو گئی۔ وہاں موجود قریباً سبھی لوگوں کی آنکھیں پونم پر لگی تھی۔ کبھی کبھی وہ رشک اور حسد کی ملی جلی نگاہوں سے مجھے بھی دیکھنے لگتے، کیونکہ میں اس کا منگیتر تھا۔ پونم نے ہندو آداب محفل کے مطابق سب سے پہلے میرے پاؤں چھوئے، پھر بابو جی، ماتا جی اور موسی کے۔ اس کے بعد ہاتھ باندھ کر ایک خاص ادا سے اپنے جسم کو بل دیا اور اپنے گرو مہاراج سے جھکتے ہوئے اجازت طلب کی۔ آگیا ملنے پر اس کی ایک سکھی نے اس کے پاؤں میں گھونگر باندھے۔ پونم نے جھک کر گرو کے پاؤں چھوئے، اب وہ بجلیاں گرانے کے لیے تیار تھی۔ گرو نے ناچ کا توڑا کہنا شروع کیا اور اس کی دوسری شاگردوں نے طبلے اور ہارمونیم سنبھال لیے۔ پونم نے تیزی سے ہاتھ باندھتے ہوئے بل کھایا اور طبلے کے بول اس کے گھنگروؤں کی جھنکار میں ناچنے لگے۔ وہ کتھک تھا یا بھرت ناٹیم، اس کا تو مجھے علم نہیں، مجھے تو صرف یہ محسوس ہو رہا تھا
جیسے ساری دھرتی کا لوچ اور روم اس میں سما گیا ہو۔ اس کے لچکیلے بدن کا انگ انگ شاعری کر رہا تھا، فضاؤں کو تو اس کے تاؤ بھاؤ نے اسیر کر لیا تھا۔ سمے کا پنچھی اس کے قدموں کی حرکات کے ساتھ ساتھ محو پرواز تھا۔ ہر طرف ایک سناٹا، ایک سکوت طاری تھا۔ سب لوگ مبہوت اس پر نظریں جمائے بیٹھے تھے۔ جب وہ گھنگروں کی جھنکار کے ساتھ اپنے جسم کو بل دیتی تو سانسیں سینوں میں اٹک اٹک جاتی۔ قریباً آدھ گھنٹے تک ماحول اس کے طلسم کا شکار رہا۔ جب رقص ختم ہوا، چند ثانیے تک تو یوں لگتا تھا جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ پھر سب بے اختیار اسے داد دینے لگے۔ اس کے گروجی نے اٹھ کر اسے کلیان دیا۔ اس محفل کو تو رات ڈھلنے تک جاری رہنا تھا۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا آیا اور نڈھال سا بستر پر گر پڑا۔ میرا جسم بخار میں پھونکنے لگا تھا۔ خاصی دیر تک میں اسی کیفیت کا شکار رہا۔ میری آنکھوں کی پتلیوں میں پونم ناچتی رہی۔ مجھے ہوش آیا اس وقت جب نپٹو میرے لیے کھانے کی تھالی لے کر آیا۔ میں نے اسے تھالی واپس لے جانے اور چائے لانے کو کہا۔ کچھ کھانے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ نپٹو نے شاید پونم کو بتا دیا تھا، کیونکہ اس کے جانے کے بمشکل 2-3 منٹ کے بعد ہی دروازے پر آہٹ ہوئی اور پونم اندر آ گئی۔ کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ آپ نے کھانا؟ اس نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ ارے آپ کو تو بہت تیز بخار ہے، وہ میری تکلیف پر تڑپ اٹھی۔ تم جیسے مسیحا ہو تو بخار کہاں؟ میں نے اس کے مہندی لگے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ پونم کی آنکھوں سے میری آنکھیں ٹکرائیں اور مجھ پر سحر طاری ہو گیا۔ اس نے آہستہ سے مجھے خود سے الگ کیا اور میرے جسم کے گرد کمبل لپیٹ کر خود کچھ کہے بغیر باہر چلی گئی۔ پونم کی واپسی پرکاش اور چائے کے ساتھ ہوئی تھی۔ پرکاش شادی میں شرکت کے لیے آیا تھا، ویسے بھی اگلے روز چھٹی تھی اور چھٹی والا دن وہ رائے کوٹ میں ہی گزارا کرتا تھا۔ کیا حالت بنا دی ہے ان کی؟ اس نے بجائے میرے کہنے کے براہ راست پونم سے پوچھا۔ آپ ہی سمجھائیے نا انہیں۔ پونم کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اچھا میں سمجھاؤں؟ پرکاش نے کچھ ایسے انداز میں پونم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ بے اختیار میرے ساتھ اس کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں پرکاش اور پونم کے ساتھ ان کے ایک محلے دار ڈاکٹر کے گھر جا رہا تھا۔ مجھے رہ رہ کر افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے خواہ مخواہ ان کے رنگ میں بھنگ ڈالی۔ ڈاکٹر نے جو ڈاکٹر کم اور کسائی زیادہ دکھائی دیتا تھا، لٹا کر مجھے ٹھوک بجا کر دیکھا، پھر اناڑیوں کی طرح انجیکشن بازو میں لگا دیا، کچھ کڑوی کسیلی دوائیاں اور گولیاں میرے پلے باندھی، اور نہایت انکساری اور احسان جتلاتے ہوئے، کیونکہ وہ پاپی گھر پر مریض نہیں دیکھتا تھا، ہمیں رخصت کر دیا۔ کسائی ڈاکٹر کی دوائی نے اثر دکھایا، مجھے خاصا افاقہ محسوس ہونے لگا۔ پونم اور پرکاش نے شادی میں شرکت کم اور میری تیمارداری زیادہ کی تھی۔ پونم تو خصوصاً سائے کی طرح میرے ساتھ لگی رہی تھی۔ برات آئی، ہون سلگایا گیا، پنڈت نے 2-4 الٹے سیدھے اشلوک پڑھے اور ودا ہو گیا۔ پونم شوبھا سے یوں گلے مل کر روئی جیسے وہ اس کی سگی بہن ہو۔ کتنا فراغ دل تھا اس کا، جس میں ایک عالم کا درد سمایا تھا۔ اس نے غم دنیا کو غم ذات بنا لیا تھا۔ شوبھا کو رخصت کر کے وہ کچھ کھوئی کھوئی سی رہنے لگی۔ اصل میں یہ اس کا بہت بڑا المیہ تھا کہ جس سے وہ محبت کرتی اسے ٹوٹ کر چاہنے لگتی تھی، اور اس کی محبوب شخصیت خود پونم کے وجود کا حصہ بن کر رہ جاتی تھی۔ 5-6 روز کے بعد مجھے یہ پیغام ملا کہ جسونت ایک مشن لے کر مجھے ملنے آ رہا ہے۔ جسونت کو میں نے کبھی بھی بھلایا نہیں تھا۔ اس جیسے دلیر اور جانثار ساتھیوں کے ساتھ کام کرنے کا لطف کچھ میں ہی جان سکتا تھا۔ میری شدید خواہش تھی کہ اس سے دوبارہ ملاقات ہو۔ موگا کے بس اسٹینڈ پر میں اس کا منتظر تھا۔ میں مقررہ وقت سے قریباً آدھ گھنٹے پہلے موگے پہنچ گیا تھا۔ موگے سے میری بہت تلخ یادیں وابستہ تھیں، لیکن فی الحال وہی ایک گوشہ عافیت ہمیں اس علاقے میں میسر تھا، ورنہ تو ہر جگہ شکاری کتے ہمارے تعاقب میں تھے۔ اس مرتبہ جس حیثیت میں یہاں آیا تھا تو کس کی مجال تھی کہ مجھ پر شک کر سکے، کیونکہ اب میں ایک معزز بھارتی ناگرک تھا۔ وقت مقررہ سے صرف 3-4 منٹ قبل میں مقررہ مقام پر پہنچ گیا۔ 11 بج چکے تھے، لیکن جسونت کا نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے دل میں طرح طرح کے خدشات سر اٹھانے لگے۔ تربیت کے مطابق جیسے ہی طے شدہ وقت ملاقات پورا ہو، میں نے فوراً اس جگہ سے پرے ہٹ جانے کا ارادہ کر لیا۔ اس طرح میں کسی محفوظ گوشے میں کھڑا ہو کر مزید کچھ منٹ تک حالات کا جائزہ لینا چاہتا تھا۔ ابھی میں بمشکل اپنی جگہ سے گھوما ہی تھا جب اچانک کسی کے ہاتھ کا دباؤ مجھے اپنے کندھوں پر محسوس ہوا۔ اس کے ساتھ ہی کسی کا خالص انگریزی لہجے میں فقرہ سنائی دیا، ہائے پرکاش۔ میں یک لخت گھوما
اور دوسرے ہی لمحے حیرانگی اور خوشی کے ملے جلے تاثرات لے کر نووارد سے ہائے جسونت کا نعرہ لگا کر لپٹ گیا۔ اس مرتبہ جسونت کا حلیہ دیکھ کر مجھے بھی اس کے جسونت ہونے پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے دھاری وال سوٹنگ کا بہترین سوٹ زیب تن کر رکھا تھا، چہرے پر سنہرے فریم کے گہرے شیشوں والی اینک اور سر کے بالوں کا رنگ سیاہ کے بجائے ہلکا سنہری، راجپوتوں کے مخصوص انداز میں گھنی اور بل کھاتی مونچھیں، داڑھی کا نام و نشان بھی دکھائی نہیں پڑتا تھا۔ انگلی میں پہنے سونے کی بھاری انگوٹھی اور اسی مناسبت سے ہاتھ پر بندھی قیمتی گھڑی اس کے کسی ریاست کے ولی عہد ہونے کا اعلان کر رہی تھی۔ اس کا یہ روپ میرے لیے حیران کن نہیں چونکا دینے والا بھی تھا۔ میرے پچھلے تمام اندازے جو اس کے متعلق میں نے لگائے تھے غلط ثابت ہو چکے تھے۔ اس سے پہلے میں اسے ایک ان پڑھ اور محض سمگلر نما جاسوس ہی جان سکا تھا، کیونکہ اس نے پچھلا مشن میرے زیر کمان کیا تھا، لیکن اب اس کا یہ روپ دیکھ کر مجھے یقین ہونے لگا تھا کہ یہ تو کوئی بہت ہی اعلیٰ پائے کی چیز ہے۔ کم از کم مجھ سے تو خاصا سینئر ایجنٹ۔ بڑی بے تکلفی سے اس نے میرا حال دریافت کیا اور ہم دونوں اپنی دانست میں موگا کے سب سے بہترین ہوٹل کی طرف روانہ ہو گئے۔ شریمان جی، میرا شبھ نام جسونت نہیں ٹھاکر رگبیر سنگھ ہے۔ جسونت تو عزیز و اقارب مجھے پیار سے کہتے ہیں۔ آپ چونکہ میرے بچپن کے دوست ہیں، بیکانگر میں ہم اکٹھے ہی میٹرک تک پڑھے تھے۔ اس کے بعد میں تو یورپ چلا گیا، جبکہ آپ انڈیا میں ہی دھکے کھاتے رہے۔ یہ الگ بات کہ آپ بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ اور اپنا کاروبار رکھتے ہیں۔ اس نے ہوٹل میں ہی بیٹھتے اپنا تعارف کروا دیا تھا۔ میں ٹکر ٹکر اس کے منہ کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ ونڈرفل، میرے منہ سے بے اختیار اس کی توصیف میں نکلا۔ مجھ سے کچھ کہا؟ اس نے چائے پیالی میں انڈیلتے ہوئے پوچھا۔ آپ تو مہاراج میری توقعات سے بھی زیادہ بڑے جاسوس نکلے۔ جواب میں وہ صرف مسکرا کر رہ گیا تھا۔ ٹھاکر رگبیر سنگھ نے مجھے مشن کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ تیسرے روز اس کی دہلی میں موجود گرل فرینڈ کے پتا جو ونگ کمانڈر تھے اور ایک اہم نوعیت کی کانفرنس میں شرکت کرنے والے تھے، اس کانفرنس سے متعلق اہم فیصلوں کے انہوں نے نوٹس تیار کرنے تھے۔ یہ نوٹس ٹھاکر کے خیال کے مطابق، چونکہ پچھلے ہفتے سے وہ ونگ کمانڈر اس کی زیر نگرانی تھا اور ٹھاکر کی اس کے گھر میں آمدورفت بھی تھی، اس کے بریف کیس میں ہوں گے۔ ہم نے ان کی نقل تیار کرنی تھی، وہ بھی اتنی ہوشیاری کے ساتھ کہ دشمن کو اس حرکت کا علم نہ ہونے پائے۔ دوسری صورت میں دشمن ہوشیار ہو جاتا اور اپنے تمام منصوبے تبدیل کر دیتا، خواہ اس کے لیے اسے کتنا ہی نقصان کیوں نہ برداشت کرنا پڑتا۔ میں چونکہ دستاویزات کی فوٹو کاپی کا ماہر تھا، اس کے علاوہ ٹھاکر رگبیر سنگھ کو جو حقیقتاً مجھ سے اعلیٰ درجے کا ایجنٹ تھا، میری صلاحیتوں پر اعتماد تھا، اور بقول اس کے پچھلا مشن تو صرف ٹرائل مشن تھا جس میں اس نے مجھے پرکھنا تھا۔ چونکہ میں اس کے معیار پر پورا اتر چکا ہوں، اس لیے اس کی خواہش کے مطابق اس کے ساتھ نتھی کر دیا گیا ہوں۔ دو جاسوس مل کر جب کام کرتے ہیں تو اصل میں وہ اپنی زندگی کے خطرناک ترین مرحلے میں داخل ہوتے ہیں، کیونکہ ایک آدمی سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے تئیں سوچ سمجھ کر قدم اٹھائے گا، اور غلطی بھی ہوئی تو اس کا خمیازہ اسے اکیلے ہی بھگتنا پڑے گا۔ لیکن دو لوگوں کے اکٹھے کام کرنے کی صورتحال ذرا نازک قسم کی ہو جاتی ہے۔ ایک ایجنٹ کی معمولی سی غلطی دوسرے کو بھی اس کے ساتھ ہی لے ڈوبتی ہے۔ گو کہ ایک دوسرے پر اعتماد کیے بغیر اکٹھے کام کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود دونوں جاسوس اپنے ذاتی تحفظ کے لیے اور اپنی ٹریننگ کے مطابق بھی اس بات کے پابند ہوتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو اپنے سیف ہاؤس اور اپنے متعلق کسی بھی ایسی بات سے آگاہ نہیں کرتے جو ایک کی گرفتاری کی صورت میں دوسرے کے لیے پریشانی کا باعث بن سکے۔ حتیٰ کہ انہیں ایک دوسرے کو اپنا اصلی نام بتانے کی اجازت بھی نہیں ہوتی۔ دوران تربیت ہی جاسوس کا مزاج کچھ اس طرح کا بن جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے لاکھ محبت کرنے کے باوجود سوائے اپنی ضرورت کے اور کسی چیز میں دلچسپی نہیں لیتے۔ اگر ٹھاکر مجھے اپنی گرل فرینڈ کے گھر کارنامہ کرنے لے جا رہا تھا تو صرف اس لیے کہ اس کے بعد اسے پردہ سکرین سے ہٹ جانا تھا۔ ویسے بھی اس نے اپنا تعارف ونگ کمانڈر کی بیٹی سے ایک سیلانی آدمی کے روپ میں کروایا تھا۔ اس کا کوئی خاص ٹھکانہ نہیں تھا، آج یہاں کل وہاں۔ اگر ونگ کمانڈر کی سپتری اس کی دوست بنی تھی تو صرف اس کی دولت اور خاندانی وجاہت کی وجہ سے، کیونکہ اعلیٰ سوسائٹی کی بھارتی کنیاؤں کو ایسے پرنس کی تلاش رہتی تھی جن کی میت میں کسی کلب میں بیٹھ کر وہ اپنی ہمجولیوں میں نہ صرف روب گانٹ سکیں بلکہ انہیں جلا کر خاک بھی کر سکیں۔ ظاہر ہے اس مقصد کے لیے اس کی فرینڈ کو ٹھاکر رگبیر سنگھ سے زیادہ اہم شخصیت اور کون سی ملتی۔
महाराजा तो उसका दोस्त बनने से रहा। थोड़ी देर के बाद हम वापस लुधियाना जा रहे थे, जहां से एयर इंडिया के एक फोकर फ्रेंडशिप जहाज में बंगाली एयर होस्टेसों की मेहमानदारी से लुत्फ अंदोज होते हुए हम करीबन शाम के करीब दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड कर गए। इस असना में मेरे जिस्म पर भी एक कीमती सूट मुंतकिल हो चुका था। ठाकुर तो पाइप से जी बहला रहा था, जबकि मुझे बादल नखास्ता कीमती सिगार का सहारा लेना पड़ा। एक ही सिगार ने चारों तबक रोशन कर दिए थे। मैंने ठाकुर से माजरत करना चाही तो उसने सिर्फ इतना कहकर मेरी तसल्ली कर दी, श्रीमान, आप किसी गुरुद्वारे में भजन कथा सुनने नहीं जा रहे, दिल्ली में बतौर अहम शख्सियत वीआईपी क़याम फरमाने जा रही हैं। दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में पहले ही एक शानदार डबल बेडरूम ठाकुर रघुवीर सिंह के नाम पर बुक हो चुका था। जैसे हम एयर इंडिया की आरामदेह बस से उतरकर लाउंज में दाखिल हुए, एक पतलून भरदार श्रीमती जी तेजी से हमारी तरफ बढ़ीं। हाय ठाकुर, हाउ आर यू? वो तमाम एहतियातें बालाए ताक रख कर ठाकुर से बगलगीर हो गईं। ठाकुर ने जवाब में फाइन कहते हुए उससे भी कुछ ज्यादा ही गर्मजोशी का मुजाहरा किया था। माई फ्रेंड मिस्टर प्रकाश मल्होत्रा, उसने परकटी के अलग होते ही उससे मेरा तारुफ करवा दिया। मीना चक्रवर्ती, विंग कमांडर की सुपुत्री ने गर्मजोशी से मुझसे मुसाफा करते हुए अपने माथे पर गिरी बालों की लट को झटका देकर अलग किया। उस झटके ने जहां उसके तमाम आज़ा को हिलाकर रख दिया था, वहां मैं भी दहल कर आ गया था। कमान डार्लिंग, उसने ठाकुर का हाथ पकड़कर अपनी तरफ घसीटा। हमारे ब्रीफ केस एक बावर्दी शोफर ने उठा लिए थे। मीना चक्रवर्ती ने हमारी रहनुमाई पार्किंग एरिया में खड़ी एक कीमती मर्सिडीज कार की तरफ की। मुअद्दिब शोफर ने हमारे ब्रीफ केस डिग्गी में रखे और बड़े एहतराम से कार के दरवाजे खोलकर हमें अंदर बिठाया। ठाकुर और मिस चक्रवर्ती तो पीछे ही बैठे थे। मैं दिल पर पत्थर रखकर अगली सीट पर बैठ गया। कार फर्राटे भरती विंग कमांडर के शानदार बंगले की तरफ जा रही थी। ना जाने ठाकुर ने उनको किस चक्कर में फंसा रखा था। इस घर का तो एक एक फर्द उस पर मरा मिटा जा रहा था। क्या नौकर और क्या मालिक। थोड़ी देर बाद ही मुझे उसकी वजह भी समझ आ गई, क्योंकि जैसे ही मीना चक्रवर्ती ठाकुर और मेरे लिए चाय का इंतजाम करने बाहर गई, उनके नौकरों की आमद शुरू हो गई। ठाकुर को हर आने वाला झुककर प्रणाम करता और जवाब में 10-20 रुपए वसूल करके उसे दुआएं देता चला जाता। ये हजरत खासे मंजे हुए खिलाड़ी दिखाई देते थे। उन्होंने तो मुझे भी मात कर दिया था। अंकल से मिलने की ठाकुर को शदीद ख्वाहिश थी, जो अभी तक मीटिंग से वापस नहीं आए थे। इसीलिए उसने होटल जाते हुए भी मीना चक्रवर्ती से बार बार दरखास्त की थी कि वो अंकल के आते ही उन्हें मुत्तला कर दे। जब उसने ठाकुर को पापा के आने तक ठहरने को कहा, तो उसने माजरत कर दी, क्योंकि होटल में बहुत से लोग उसके मुंतजिर थे। थोड़ी देर के बाद वही शोफर हो हमें होटल छोड़ने जा रहा था। ठाकुर और मिस चक्रवर्ती ने एक दूसरे को खासी गर्मजोशी से रुखसत किया था। होटल वाले भी ठाकुर को पहले ही से मुंतजिर थे। जैसे ही हमारी गाड़ी होटल के पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ी, खादमों की एक फौज जफरे मौज हम पर टूट पड़ी। करीबन सभी पांव छूकर ठाकुर जी को प्रणाम करते और अपनी जेबें भरते थे। कमरे तक एक खूबसूरत वेटरस ने हमारी रहनुमाई की। कोई खिदमत जनाब? जाते जाते उसने अपने सारे खतूत नुमाया करते हुए ठाकुर से दरियाफ्त किया। नो। ठाकुर जी ने थैंक यू कहना भी गवारा न किया। मिस्टर प्रकाश, आप सिगार नोश नहीं फरमा रहे? उसके जाते ही ठाकुर ने मेरी तवज्जा उस तरफ मबजूल करवाई। वाकई अब तक मैंने बमुश्किल आधा सिगार पिया था। मैंने तो कर दिया, लेकिन जिस विंग कमांडर के यहाँ आप डिनर और कॉकटेल पार्टी उड़ाने जा रहे हैं ना, इंटेलिजेंस उस पर कड़ी नजर रखे हुए है, और वहां माफी की गुंजाइश तो शायद नहीं होती। अच्छा यार, अब शर्मिंदा ना करो। मैंने सिगार बादल नखास्ता सुलगा लिया। अब मैं किसी आदि सिगार नोश की तरह कश ले रहा था। ठाकुर जी का पाइप इस असना में सुलगता ही रहा था। अभी बमुश्किल आधा घंटा ही गुजरा था कि फोन की घंटी बजने लगी। हेलो अंकल। दूसरी तरफ से आवाज पहचानते ही ठाकुर ने नारा लगाया और मुझे भी आंख मारी। क्यों नहीं, क्यों नहीं। दरअसल कुछ मामलात निमटाने थे, इसलिए। उसने दूसरी तरफ से कुछ सुनने के बाद जवाब दिया। ओके, हम आ रहे हैं। ठाकुर जी ने थोड़ी देर गुफ्तगू करने के बाद एक शाह ने बेनियाजी से फोन क्रेडल पर रख दिया। अब वो रिसेप्शन से मुखातिब थे। टैक्सी का बंदोबस्त करो। चंद मिनट के बाद ही एक बावर्दी बैरे ने हमारे ब्रीफ केस उठाए और हमें टैक्सी तक पहुंचा दिया। ड्राइंग रूम में हमारा इस्तकबाल मिस चक्रवर्ती और उनके पापा और मम्मा ने किया। मिस्टर प्रकाश मल्होत्रा एंड मिस्टर ओनकार चक्रवर्ती, माई अंकल।
ठाकुर रघुवीर सिंह ने हम दोनों का तारुफ करवाया। थोड़ी देर तक गपशप लगती रही। इस असना में ठाकुर और मेरी नजरें बेचैनी से उस ब्रीफ केस का जायजा लेती रही थीं, जो एक मेज पर बड़े सलीके से रखा हुआ था। मिसेस चक्रवर्ती को क्लब जाना था। वो रुखसत हुई तो विंग कमांडर साहब को भी जरूरी काम याद आ गया। क्योंकि वो बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, ठाकुर ने इस दौरान में मुझे टारगेट की निशानदही कर दी थी। जो कुछ था उसी ब्रीफ केस में था। ये ठीक है कि मुझे ताले खोलने की खसूसी तरबियत हासिल थी, लेकिन किसी ब्रीफ केस को खोलने का यह मेरा पहला इत्तफाक था। खुदा का शुक्र गुजरा कि ब्रीफ केस भारतीय था और नंबर सिस्टम के बजाय लॉक सिस्टम उसमें नस्ब था। विंग कमांडर साहब की वापसी किसी भी वक्त मुतवक्के थी, क्योंकि ठाकुर के एजाज में वो खसूसी कॉकटेल बनाते थे और दोनों डिनर इकट्ठे ही करते थे। आज तो ठाकुर का यार गार भी उसके साथ था, इसलिए ये खुशी दो चंद हो गई थी। मेरे ख्याल में वो इंतजामात का जायजा लेने ही गए थे, जबकि हकीकी मकसद ये था कि ठाकुर और उनकी साहबजादी को फुर्सत मैसर आ सके। सिगार ने मेरे गले का सत्यानाश कर दिया था। मुझे अपना मिशन आसान और मजीद सिगार नोशी मुश्किल दिखाई दे रही थी। विंग कमांडर के जाते ही ठाकुर ने मेरे कंधे को छूकर मखसूस इशारा किया और खुद मिस चक्रवर्ती का हाथ थामकर बड़े मस्ताना अंदाज में अपने पहलू में लिए बाहर निकल गया। मैंने उससे पहले ही ठेठ क्लासिकल मौसीकी से लुत्फ अंदोज होना शुरू कर दिया था, जो ठाकुर की कमजोरी थी। इसीलिए वो अपनी डार्लिंग के साथ बाहर चला गया था। उसके बाहर निकलते ही मैंने अपना काम शुरू कर दिया। ड्राइंग रूम को दो दरवाजे आते थे। एक तो पहले ही लॉक था, दूसरा मैंने कर दिया था। तमाम पर्दों और खिड़कियों का मैंने चंद सेकंड ही में फुर्ती से जायजा ले लिया। अगले ही लम्हे मेरा काम शुरू हो चुका था। मेरी तमाम हिस्सियात सिमट कर मेरे हाथों में आ गई थी। करीबन 1 मिनट के बाद अपनी बेकाबू धड़कनों के साथ मैंने ब्रीफ केस खोल लिया। एक फाइल जिस पर टॉप सीक्रेट के बड़े बड़े हरूफ टाइप थे मेरे सामने थी। दूसरे ही लम्हे मेरा नन्हा सा कैमरा हरकत में आ गया। मेरे दिल की धड़कनें जरूर बेकाबू थी, लेकिन मेरे काम की तरबियत और तंजीम में कोई फर्क ना आया था। जब करीबन 5 मिनट के बाद मैंने फरागत पाई तो ब्रीफ केस की हर चीज जूं की तूं अपनी जगह मौजूद थी। दुनिया का माहिर तरीन फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट भी मेरी उंगलियों के निशान वहां नहीं पा सकता था। काम मुकम्मल होते ही मैंने दरवाजे का लॉक खोल दिया। अभी बमुश्किल सुख का लंबा सांस मुकम्मल ही हुआ था कि ठाकुर और उसकी महबूबा अंदर आ गए। उसने अंदर आते ही हस्ब तवक्को टेप का स्विच ऑफ कर दिया। यार, कभी इनको छुट्टी भी दे दिया करो। दफ्तर, घर, गाड़ी, हर जगह यही तुम्हारे पीछे लगे रहते हैं। उसने एक आरामदेह सोफे पर मीना चक्रवर्ती समेत ढेर होते हुए कहा। एक ही शौक पाला है जीवन में और वो भी आपको पसंद नहीं। वाह रही किस्मत। मैंने भी सर्द आ भरी। अभी तक मैं नॉर्मल नहीं हुआ था। खुशी के मारे वाकई मेरे हाथ पांव फूले जा रहे थे। हमारा प्रोग्राम कुछ दूसरा था। ठाकुर ने रात के पिछले पहर को इस काम के लिए मुंतखब किया था और बाकायदा एक स्कीम हमने इस सिलसिले में काफी बहसो तमहीज के बाद मुरतब की थी। जैसे ही मीना एक फोन अटेंड करने के लिए अपने बेडरूम में गई, मैंने खुशी से बेकाबू होते हुए उसे अपनी कामयाबी से मुत्तला किया। ठाकुर ने फटी फटी और हैरतज़दा आंखों से मेरी तरफ देखा। उसके तो वहमो गुमान में भी ये बात नहीं आ सकती थी। चंद लम्हे उसके दिलो दिमाग में कशमकश जारी रही। उसकी आंखों में उलझन के वाज़ेह आसार देखे जा सकते थे। फिर फरते मोहब्बत से बेकाबू होकर उससे और तो कुछ ना बन पड़ा। उसने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में थाम कर उन्हें चूम लिया। प्रकाश, तुम वाकई एक अजीम इंसान हो। उसकी जज्बात से भरी आवाज सुनाई दी। आपसे ज्यादा नहीं, मैंने अंदर आती मिस चक्रवर्ती की तरफ इशारा करते हुए उससे कहा। हम दोनों कहकहा मारकर हंस दिए। खुशी हमारे अंग अंग से फूट रही थी। मिस चक्रवर्ती हैरत से हमें कहकहे लगाते देखती रही।